خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے جتنی آپ سے کرتا ہے۔ چہروں کی کتابوں میں الفاظ نہیں ہوتے، ہر ایک شکن خود میں ایک پوری کہانی ہے۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ کتنے ہیں باغ میں جیون سے نمٹنے والے، کاٹ لیتے ہیں شب و روز نہ کٹنے والے۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارے سانسیں تک پھیلا دیتے ہیں۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ روسی کہاوت ہے کہ ملاقات کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ کسی بھی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا اگر کلہاڑے میں لکڑی کا ہتھا نہ ہوتا۔ دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ مجھے خرچ کرنا ذرا سوچ کے، میں بہت کم ہوں بچا ہوا۔ دوسرے کی خوشیوں کے قاتل نہ بنے۔ وہ تمہیں کہتا ہے میں نے شادی کر لی، تم کہتے ہو مجھے بلایا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں جگہ نوکری لگ گئی، تم کہتے ہو پہلے مشورہ تو کر لیتے۔ وہ کہتا ہے میں نے گاڑی لی، تم کہتے ہو بندہ پوچھ ہی لیتا ہے۔ جب بھی وہ کسی نعمت کا خوشی سے ذکر کرتا ہے تم اسے ملامت کرنے لگتے ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ اسے دعا دو، اس کی خوشی میں شریک ہو، اسے مبارکباد پیش کرو۔ اسلامی روایت کے مطابق کسی مسلمان کو اپنے قول و عمل سے خوش کرنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ فعل ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی، اس نے ایک عالم سے پوچھا کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو، جو جیسا ہو اس سے ویسا ملو، یہ نیا شوق چڑھ گیا ہے مجھے۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ ہم درخت نہیں دراصل اپنے ہی سر کاٹ رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ وقت دہراتا ہے اپنے آپ کو؟ اگر یہ سچ ہے تو میرا بچپن تو لوٹائے کوئی۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پہ۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔